اب میں اس کے بعد طالب علم احمد بن ظہیر کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ آپ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے. آپ کی تقریر ہے توحید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. صدر جلسہ، محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے توحید. سامعین اکرام، دین اسلام کی بنیاد توحید ہے. سب سے پہلا فریضہ توحید ہے. مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز توحید ہے. توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سجائی. توحید ہی وہ چیز ہے جس کے اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو پیدا فرمایا. توحید ہی وہ چیز ہے جس کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا. توحید ہی وہ چیز ہے جو اگر ہے تو تمام نیکیاں قبول ہیں اور اگر نہیں ہے تو کوئی بھی نیکی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے. توحید ہی وہ چیز ہے اگر کسی نے اس کو قبول کرا اور اس پر جمع رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جس کا خاتمہ بغیر توحید کے ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم. جنت کی کنجی توحید ہے اور جہنم کی کنجی شرک. صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 69. عن جابر قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی کون سی دو چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. سامعین اکرام، توحید کے فائدے. توحید کے بڑے فائدے ہیں. توحید کو دل کو توحید سے سکون ملتا ہے، جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی رکھ دیا ہے. دل ایک ہوتے ہیں، اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے، اور آخرت میں جنت ہے. اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک آیت سے، سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 سے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود جنا گیا ہے، اور اس کا نہ کوئی ہم پلہ اور ہم پرس بھی نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.